عزیز طلباء و طالبات جماعت 12ویں، اب تک ہم نے علم سیاسی تاریخ کا 10واں سبق سرد جنگ کے بارے میں دیکھے۔ کل ہم نے سارک، یہ جو جنوبی ایشیا کی علاقائی تنظیم ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا قیام کیا ہے، کس طرح عمل میں آیا، اس کے قیام میں کن کن رہنماؤں کا اہم کردار رہا، اس کے بارے میں تو دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سارک کو درپیش چیلنجز کیا ہے، اس کے سامنے مسائل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سارک یہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک تنظیم ہے جس میں 8 ممالک شامل ہیں، اور اس میں سے اکثر ممالک غیر ترقی یافتہ ہے اور کچھ ترقی پذیر ممالک ہے۔ اب ان غیر ترقی یافتہ ممالک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور جو ترقی پذیر ممالک ہے ان کو ترقی یافتہ ممالک بنانا، اس کے لیے سارک نے بہت ساری کوششیں کی ہے، آپسی تعاون کے ذریعے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، معاشی مدد کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی سارک کے سامنے کئی مسائل ہیں۔ سارک کے رکن ملکوں میں معاشی نابرابری، جیسے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، یہ تو غریب ملک ہے، اور ان کے ساتھ معاشی نابرابری تو ہونا لازمی چیز ہے۔ بھارت ان کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے طاقتور ملک ہے، تو یہ تو سب سے پہلا چیلنج ہے معاشی نابرابری، اس کو دور کرنے میں سارک ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا۔ دفاعی خرچ، کیونکہ ہر ملک کا جو قومی آمدنی ہوتی ہے اس کا بہت سارا روپیہ یہ دفاعی خرچ یا ڈیفنس پر یا فوج پر خرچ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ان غریب ملکوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو سارک میں شامل ہیں۔ نقل و حمل کی سہولتوں کا فقدان، سارک کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ جو 8 ممالک ہیں ان کے آپس میں جو نقل و حمل ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کام ہوتا ہے، اس کا تو فقدان ہے۔ زیادہ تر بہت کم پیمانے پر سمندری جہازوں سے یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن سہولتوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے بھی یہ ممالک ترقی کی راہ پر نہیں آ سک رہے۔ شعبہ زراعت کی ادھوری ترقی، کیونکہ اکثر یہ جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں اور ان کا اہم ذریعہ معاش زراعت ہے، تو زراعت کے اندر جیسے اسرائیل اور دوسرے ملک ترقی کر رہی ہیں ہائبریڈائزیشن کے ذریعے سے، تو اس طریقے سے سارک کے ممالک میں اتنی زیادہ زراعت کے شعبے میں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، یہ بھی سارک کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اس کے شکار ہو چکے ہیں، اور یہاں سے دہشت گردی تو پھیلتی ہے، اس لیے اس دہشت گردی کو روکنے میں بھی سارک ناکام ثابت ہوا ہے۔ آبادی کا دھماکہ، یہ ایک بہت بڑا چیلنج سارک کے سامنے ہے، کیونکہ اکثر یہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہے ان ملکوں کی آبادی بہت بڑی ہوئی، اور ان کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا ان ممالک کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آبادی کا دھماکہ بھی ایک چیلنج ہے سارک کے لیے۔ نامکمل تجارت، کیونکہ آج بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا کے ہر ملکوں میں جا رہی ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہے ان کی تجارت اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے، بلکہ وہ ادھوری اور نامکمل ہے۔ مختلف طرز حکومت، اب یہ سارک کے جو 8 ممالک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ نیپال کے اندر راجے شاہی یا بادشاہت ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، بھارت میں جمہوریت ہے لیکن الگ قسم کی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ملک ہے بھوٹان وغیرہ، مالدیپ، وہاں پر الگ قسم کی حکومت ہے، تو اس لیے بھی تو سارک کو ان مسائل سے نمٹنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ مذہبی اور لسانی رنگا رنگی جیسے کئی مسائل سارک کے سامنے موجود ہے، کیونکہ یہاں پر سری لنکا میں ہم دیکھیں سنہالی نسل، تامل نسل کے باشندے ہیں، بھارت میں دیکھیں مختلف نسل مذاہب کے باشندے ہیں، تو اس کے وجہ سے بھی ان کے سامنے کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور سارک اس کو حل کرنے میں اب تک اتنے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر تو کامیاب نہیں ہوا، تھوڑے پیمانے پر وہ تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔
اب ہم نے دیکھے کہ سارک کے سامنے کیا مسائل ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ سارک کو ان مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو اب سارک نے کیا کیا مسائل حل کیے، کون سے اچھے کام کیے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے پازیٹیو. نمبر 1، سارک نے اب تک چند شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں بنگلہ دیش میں زرعی معلومات کا مرکز شروع کر کے بیج، مویشی اور ماہی گیری کے شعبوں میں تحقیق کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ سارک کے جو 8 ممالک ہیں، ان 8 ملکوں نے کیا کیا، کیونکہ اس میں اکثر و بیشتر زرعی ممالک ہیں جن کا اہم پیشہ زراعت ہے، تو انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر ایک زرعی معلومات کا مرکز شروع کیا جس میں مختلف اقسام کے ہیبریٹائزیشن کر کے بیج، مویشی مختلف اقسام کے اور مچھلی پالن یا ماہی گیری کے پیشے میں بھی ریسرچ یا تحقیقوں کا آغاز کر چکا ہے سارک. ڈھاکہ میں موسمیات کا سارک مرکز، تو ڈھاکہ جو بنگلہ دیش کی راجدھانی ہے وہ سارک کا ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹر ہے. تو وہاں پر ایک موسمیات کا مرکز قائم کیا گیا ہے جو ساحلی سمندروں سے چلنے والی ہوائیں اور موسم میں ہونے والی رد و بدل، تبدیلیاں، اس کی اطلاع جو ہے تو ان ملکوں کو دیتا ہے. کھٹمنڈو میں ہڈیوں کے امراض کا سارک معالجاتی مرکز شروع کیا گیا ہے. تو نیپال کی راجدھانی جو کھٹمنڈو ہے وہاں پر ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہماری بون، اس کے مرض کی تمام تر علاج کے مرکز شروع کیے گئے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. سارک ملکوں میں سیاحت کو فروغ دیا گیا ہے کیونکہ اکثر ملکوں کی آمدنی میں سیاحت کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے. تو بھارت میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ایسے بہت سے سیاحت کے پوائنٹس ہیں ٹوریزم کے، جس کے ذریعے سے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنوبی ایشیا کے گاؤں میں غریبی کم کرنے کے لیے سارک نے ایشیائی پیسیفک علاقائی معاشی اور سماجی بورڈ کی مدد سے کوششیں کی ہے. تو جنوبی ایشیا کے جو دیہات ہے ان دیہاتوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے سارک نے ایشیائی پیسیفک علاقائی معاشی اور سماجی بورڈ تشکیل دیا ہے، جس کی مدد سے کوشش کی جاتی ہے کہ جنوبی ایشیا کا کوئی بھی گاؤں غریب نہ رہے اور بھوک مری سے کسی کی موت نہ ہو. اس کے لیے سارک کوششیں کرتا آ رہا ہے. تجارت کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی معاشی تعاون بورڈ قائم کیا گیا ہے. اب تجارت کے فروغ کے لیے یعنی 8 ملک ہے، ان کے آپس میں تجارت ہو، تجارت میں ترقی ہو، ان کا معاشی تعاون ایک دوسرے کو رہے، اس کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا ہے. سارک ڈاکومنٹ سینٹر کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ ملکوں کے تجارتی تعلقات کیسے رہیں گے، اس اعتبار سے سارک کا ایک ڈاکومنٹ سینٹر ہے جس کے ذریعے سے معلومات حاصل کی جاتی ہے. پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں سارک مرکز برائے فروغ انسانی وسائل کا قیام عمل میں آیا ہے. تو اسلام آباد کے اندر جو ہے تو برائے فروغ انسانی وسائل ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے کے اندر جو ہے تو ترقی کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے. منشیات کی تجارت کی روک تھام کے لیے معاہدے کیے گئے ہیں کیونکہ افغانستان، بنگلہ دیش، یہاں پر بڑے پیمانے پر افیون اور منشیات پیدا ہوتی ہے، تو اس کی تجارت کے لیے بھی معاہدے کیے گئے روک تھام کے لیے. ڈاک کی خدمات، نقل و حمل کے ذرائع جیسے اہم موضوعات پر مختلف کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں. ڈاک گھر جو ہوتے ہیں، اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر ڈاک کی سہولتیں کیسی پہنچایا جائے ان 8 ملکوں میں، اس کے لیے بھی کمیٹیاں قائم کی گئی. اور آخری، جنوبی ایشیا کے ملکوں میں باہمی تجارت کی ترقی اور اضافے کے لیے 1993 میں جنوبی ایشیائی ترجیحاتی تجارت معاہدہ، جس کو ہم جو ہے تو بر اعظم جنوبی ایشیا کے 8 ملکوں کا معاہدہ ساؤتھ ایشیا پریفرنشل ٹریڈ، یہ جو ہے تو معاہدہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 2004 میں سپٹا ایگریمنٹ، جس کے معنی ہوتے ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریا، یہ معاہدہ کیا گیا ہے. تو ایسے بہت سے معاہدوں کے ذریعے سے سارک نے جنوبی ایشیا میں اپنی اس علاقائی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی ہے اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. تو ہم نے اب تک سرد جنگ اس سبق کے اندر بہت ساری باتیں دیکھے ہیں. اب اس میں
کچھ بین الاقوامی تنظیمیں ہماری رہ گئی ہے جس کو ہم کل مکمل کریں گے، جس میں سے سب سے اہم تنظیم جو ہے وہ ہے دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ۔ وہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، بھارت اور دولت مشترکہ کا تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کل تفصیل سے دیکھیں گے۔